آج ہم جس فلسفی کو افلاطون کے نام سے جانتے ہیں اس کا اصل اور حقیقی نام پلیٹو تھا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ افلاطون کو پلیٹو نام اس کے کشتی سکھانے والے استاد نے افلاطون کے چہرے اور سینے کی چوڑائی کی وجہ سے دیا تھا۔ لفظ پلیٹو یونانی لفظ پلاٹون سے نکلا ہے جس کے معنی چوڑا یا بڑا ہے۔ افلاطون یونانی شہر ایتھنز کے ایک شاہی گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ افلاطون کی عمر 4 یا 5 سال ہوئی نہ تھی کہ اس کی والدہ شدید بیماری سے فوت ہو گئی اور پھر اس کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ افلاطون بچپن سے ہی بہت زیادہ ذہین تھا اور اس نے مختلف اساتذہ سے موسیقی فلسفہ سیکھا اور نوجوانی تک پہنچتے ہی وہ ایک اچھا پہلوان بھی بن گیا تھا، جہاں اسے پلیٹو کا نام دیا گیا۔ جب افلاطون کی عمر 19 سال ہوئی تو اس کی ملاقات سقراط سے ہوئی۔ افلاطون سقراط کے خیالات سے متاثر ہو کر اس کا شاگرد بن گیا۔ افلاطون تقریباً 8 سال تک سقراط کی شاگردی میں رہا، جس کے بعد سقراط نے زہر کا پیالہ پیا۔ اس وقت افلاطون کی عمر تقریباً 28 سال تھی۔ اس کے بعد افلاطون نے ایتھنز کو چھوڑ دیا اور 12 سال تک مختلف ممالک ترکی اور مصر میں مختلف فلسفیوں کے ساتھ پھرتا رہا۔ وہ ایتھنز واپس آیا، اس وقت اس کی عمر تقریباً 40 سال ہو چکی تھی۔ اسی سال واپس آنے کے بعد افلاطون نے ایتھنز شہر کے قریب ایک باغ میں اپنی درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ یہ باغ یونانی اساطیر کے ایک ہیرو کا تھا جنہیں ایٹک ہیروز کہا جاتا ہے۔ اس کا نام اکیڈمس تھا، جس نے اس باغ کو شہریوں کے واسطے چھوڑ دیا تھا۔ یہ ایک عوامی باغ بن چکا تھا اور افلاطون نے اسی جگہ کو اپنے لیکچرز کے لیے منتخب کیا۔ اس باغ میں مندر، مجسمے، مشہور آدمیوں کی قبریں موجود تھیں اور اس کے گرد دیواریں بھی موجود تھیں۔ افلاطون سے پہلے یونان میں مختلف جنگوں کی وجہ سے اس باغ کو شدید نقصان پہنچتا تھا۔ افلاطون نے آ کر اس کی مرمت کروائی اور اس کے اندر اپنے لیے مخصوص باغ بنوایا جہاں وہ درس دیا کرتا تھا۔ اس باغ کے تاریخی پہلو کو مد نظر رکھ کر افلاطون نے اپنی درسگاہ کا نام بھی اکیڈمی رکھ دیا۔ اس طرح لفظ اکیڈمی کو علم کی درسگاہ کے طور پر آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ افلاطون کی درسگاہ میں فلسفہ، ریاضی، موسیقی اور طبیات اور علمیات بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ مختلف کھیلیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ برطانیہ کے ایک مشہور ریاضی اور فلسفہ دان اپنی کتاب میں لکھتا ہے، یورپی فلسفانہ روایت کی سب سے محفوظ عمومی خصوصیات یہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یورپی فلسفہ افلاطون کے نقش قدم پر چل رہی ہے، کیونکہ افلاطون نے ہر اس موضوع پر لکھا جو آج تک زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ فلسفہ دان یا تو افلاطون کے نظریہ پر حامی بھرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں، یا پھر اس کے نظریات میں ترمیم کرتے ہیں، اور کوئی نظریہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ افلاطون کی وجہ سے ہمیں تاریخ کے 2 اہم شخصیات کا تعارف ملا، ایک سقراط جو اس کا استاد تھا اور دوسرا ارسطو جو اس کا شاگرد تھا۔ اگر افلاطون نہ ہوتا تو شاید سقراط کے نظریات و خیالات ہم تک نہ پہنچتے، اور اگر وہ درسگاہ نہ کھولتا تو ارسطو جیسے شاگرد پیدا ہی نہ ہوتے۔ افلاطون سے پہلے 2 طرح کے نظریات ہوتے تھے۔ اگر ایک فلسفی اپنا نظریہ پیش کرتا تھا تو دوسرا اس کا مخالف میں ایک نیا نظریہ پیش کرتا تھا جو پہلے نظریے کی ضد ہوتا تھا۔ اس پہلو کو میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک فلسفی کہتا ہے کہ زندگی صرف صبح کا نام ہے، اور اس کے برعکس دوسرا فلسفی کہتا ہے کہ زندگی صرف رات کا نام ہے۔ لیکن افلاطون نے ایسے نظریات پیش کیے جس کے ذریعے سے نہ صبح کی نفی ہوتی تھی اور نہ ہی رات کی نفی ہوتی تھی۔
افلاطون نے تمام مسئلوں کے لیے درمیانی راستہ اختیار کیا ہوا تھا۔ مثلا افلاطون نے کہا کہ زندگی نہ رات کا نام ہے اور نہ ہی صبح کا نام ہے، بلکہ یہ ایک دن کا نام ہے، اور اسی دن میں صبح اور رات دونوں آتے ہیں، یعنی صبح اور رات ایک دن کے دو پہلو ہیں، کوئی مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ افلاطون نے قدرت کے حقیقتوں کو پہچاننے اور سچ کو جھوٹ سے جدا کرنے کے لیے ایک فرضی کہانی بتائی، جسے دی ایلیگوری آف دی کیو یعنی غار والا محاورہ بھی کہتے ہیں۔ اس کہانی میں افلاطون کہتا ہے کہ ایک غار ہے، اس میں کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور وہ نہ دائیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی بائیں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے پیچھے آگ جل رہی ہے جس کی روشنی میں کچھ لوگ مختلف چیزوں کے سائے پیدا کر رہے ہیں۔ لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہونے کی وجہ سے آگ کو نہ دیکھ رہے ہیں اور نہ ہی ان لوگوں کو جو سائے پیدا کر رہے ہیں، اور بس وہ بیٹھ کر صرف سایہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں بچپن سے ہی کچھ نہیں دکھایا گیا، لہٰذا ان کے خیالات اور تصورات میں بس یہی سائے دنیا کی حقیقت ہے۔ وہ سمجھنے لگے کہ دنیا میں ان سایوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک شخص اپنے رسیوں کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ غار سے باہر آ کر سورج کی روشنی میں دنیا کو دیکھتا ہے۔ وہ دنیا کی رنگ برنگی چیزوں، درختوں، پرندوں، جنگل، پہاڑ اور جانوروں کو دیکھتا ہے، تو وہ حیران ہو کر سوچنے لگتا ہے کہ ہم جو غار میں سایوں کو دیکھ رہے تھے وہ تو سب جھوٹ ہے، اور حقیقت تو غار کے باہر سورج کی روشنی میں ہے۔ لہٰذا اس شخص میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی اندھیرے سے نکال کر سورج کی روشنی میں دنیا کی خوبصورتی اور حقیقت دکھائے۔ وہ اسی غرض سے واپس غار میں آ جاتا ہے اور اپنے دوستوں کی رسیوں کو توڑتا ہے اور اپنے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، ہم جو غار میں سائے دیکھتے ہیں وہ سب جھوٹ ہیں، یہ سب سائے ہیں، آؤ میں تمہیں سورج کی روشنی میں حقیقت دکھاؤں گا۔ لیکن اس کے دوست جواب میں اسے پاگل کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بچپن سے ہی ان سایوں کو دیکھا ہے اور تم ہمیں گمراہ کر رہے ہو، لہٰذا وہ لوگ مل کر اس شخص کو مار دیتے ہیں۔ اس کہانی میں افلاطون نے اپنے استاد سقراط کو اس شخص کی طرح پیش کیا جس نے غار سے نکل کر دنیا دیکھی، اور بقایا غار میں رہنے والوں ایتھنز کے لوگوں کی طرح پیش کیا۔ جس طرح غار سے باہر کی دنیا دیکھنے والے شخص کی خواہش تھی کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی حقیقت کی دنیا دکھائے، بالکل اسی طرح سقراط نے بھی ایتھنز کے لوگوں کو حق اور سچ دکھانے کی پوری کوشش کی۔ لیکن غار میں رہنے والے لوگوں کی طرح ایتھنز کے لوگوں نے بھی سقراط کو مار دیا۔ افلاطون کا مقصد اس کہانی سے یہ بھی تھا کہ جب دنیا کو اپنے حواس خمسہ کے ذریعے دیکھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف سایوں کی دنیا ہوتی ہے، حقیقت کی دنیا نہیں ہوتی، کہ جب تک ہم اچھائی، علم، عقل کی روشنی میں دنیا کو نہیں دیکھتے تب تک ہم سچ اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ افلاطون اس اچھائی کی روشنی کو سورج سے تشبیہ دیتا تھا کہ جس طرح سورج ہمیشہ سے ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور یہ چیزوں کی حقیقت کو واضح طور پر اپنی روشنی کے ذریعے دکھاتا ہے، بالکل اسی طرح کائنات کے رازوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اچھائی کی روشنی میں کائنات کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اچھائی بھی ہمیشہ سے ہے اور اس میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتی۔ اس تصور کو فروم آف دی گوڈ کہا جاتا ہے۔ افلاطون اسے کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے: دی گڈ از لائک دی لائٹ آف دی سن، دی گڈ از دی لائٹ آف انڈرسٹینڈنگ۔ اچھائی سورج کی روشنی کی طرح ہے، اچھائی سمجھ کی روشنی ہے۔ افلاطون اپنے علم کو دو طریقوں سے بیان کرتا ہے: مکالمہ اور جدلیات۔ جدلیات جو سقراط کا طریقہ بھی تھا، جس سے مراد سوال و جواب کا فن، بحث و مباحثہ وغیرہ ہے۔
جبکہ مکالمہ تحریر یا گفتگو کے دوران ایسی بات چیت کو کہتے ہیں جو دو افراد کے درمیان ہو یا کسی ادبی تصنیف یا ڈرامے کی صورت میں اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص افلاطون سے پوچھتا کہ اچھا ہی کیا ہے تو افلاطون اپنے استاد کا جملہ اچھا ہی علم ہے۔ اگر کوئی پوچھتا کہ علم کیا ہے تو افلاطون کا جواب ہوتا اس سے مراد علم تصدیق شدہ اور سچے عقیدے کا نام ہے۔ جب افلاطون نے فلسفی پارمیڈیز کے نظریات کا مطالعہ کیا جس کے مطابق کائنات ہمیشہ سے ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہو رہی، مفکر نے لکھا کہ کائنات میں مستقل طور پر تبدیلی ہوتی ہے اور ہر چیز ہر لمحے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ جب افلاطون نے اپنا نظریہ پیش کیا جسے تھیوری آف فارم کہتے ہیں اور اسے تھیوری آف آئیڈیا بھی کہتے ہیں، اس نظریات کے مطابق کائنات دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ یہ حقیقی اور سچے تصورات کی دنیا ہے جس میں روح رہتی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور یہ روح کی پسندیدہ جگہ ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس علم سے بری ہوئی دنیا اور یہاں پر انسانوں کی روح ہر طرح کے علم سے واقف ہوتی ہے۔ اس دنیا کا تعلق دماغ یعنی عقل اور تصورات سے ہے۔ اور دوسری ہے مادی دنیا، یہ مادے کی دنیا ہے اور یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، اس میں ہر وقت تبدیلی ہوتی رہتی ہے، کوئی بھی چیز ہمیشہ سے ایک جیسی نہیں رہتی۔ اس دنیا کا تعلق جسم اور مادے سے ہے۔ اس نظریات کے مطابق جب روح تصوراتی دنیا سے مادی دنیا میں آتی ہے، یعنی روح جب جسم سے داخل ہو کر اس دنیا میں پیدا ہوتی ہے تو وہ ہر قسم کا علم بھول جاتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق جب روح تصوراتی دنیا سے مادی دنیا میں آتی ہے، یعنی روح جب جسم میں داخل ہو کر اس دنیا میں پیدا ہوتی ہے تو وہ ہر قسم کا علم بھول جاتی ہے۔ جب وہ اس دنیا کو چیزوں کو دیکھتی ہے تو اسے کچھ یاد نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ چیزوں کی پہچان نہیں کر پاتی۔ افلاطون کے مطابق علم کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ علم تو انسانوں کی روح کے اندر پہلے سے ہی موجود ہے۔ اس طرح علم کا انسان کے اندر پہلے سے موجود ہونے کے تصور کو انسان کہتے ہیں۔ جب انسان اپنے منطق کو استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو سمجھنے اور پہچاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے تصوراتی دنیا میں پھر سے ان تصورات کے ساتھ جڑنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان چیزوں کو سمجھ اور پہچان جاتا ہے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے جیسے بھولی ہوئی چیزوں کو پھر سے یاد کر کے دہرانا ہے۔ اس دورانی عمل کو افلاطون کے مطابق ہمارے حواس خمسہ ہے۔ حواس خمسہ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن منطق کی بنیاد پر حاصل کیا ہوا علم کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی سے پوچھے کہ رات کے وقت آسمان میں سب سے زیادہ چمکتا ہوا ستارہ کون سا ہے تو مختلف لوگوں کے مختلف جواب ہوں گے، لیکن اگر کوئی شخص کسی سے پوچھے کہ 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں تو سب لوگوں کے جواب ایک جیسے ہوں گے۔ ریاضی کے سوال کا جواب منطق کی بنیاد پر دیا گیا، جبکہ آسمان میں ستارے کا جواب حواس خمسہ کو استعمال کر کے دیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے مختلف لوگوں کے جوابات بھی مختلف تھے۔ ایک اور جگہ افلاطون کہتا ہے کہ اگر کسی کے سامنے مختلف رنگ، شکل اور سائز کے گھوڑے کھڑے کر دیے جائیں اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ سامنے کھڑے جانور کون سے ہیں تو یقیناً اس کا جواب ہوگا کہ سارے گھوڑے ہیں۔ افلاطون کا یہ یقین تھا کہ کائنات میں جو کچھ بنا ہوا ہے اس کا ایک صانع فرام مولڈ تصوراتی دنیا میں موجود ہے۔ جب بھی ہم مادی دنیا میں کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اس چیز کو تصوراتی دنیا کے سانچے سے اس چیز کا موازنہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس چیز کی مشابہت سانچے سے ملتی ہے تب ہم اس چیز کو پہچان جاتے ہیں۔ مثلا جیسے اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص کے سامنے مختلف رنگ، شکل اور سائز کے گھوڑے کھڑے کر دیے جائیں، جب اس سے پوچھا جائے کہ یہ کیا چیز ہے تو اس کا جواب ہوگا کہ یہ سب گھوڑے ہیں۔
لیکن جب اس شخص نے سامنے کھڑے گھوڑے اور تصوراتی دنیا کے سانچے سے مشابہت دیکھی تو اس نے گھوڑوں کو پہچان لیا۔ حالانکہ گھوڑے تو مختلف رنگ و شکل کے ہوتے ہیں، لیکن ان سب گھوڑوں کی بنیاد جو تصوراتی دنیا میں موجود ہے وہ ایک ہے۔ اس طرح ہم مختلف چیزوں میں مشابہت اور فرق کر پاتے ہیں۔ اب ہم افلاطون کے سیاسی پہلو پر آتے ہیں۔ افلاطون نے اپنی ریپبلک کتاب شائع کی، جو پولیٹیکل سائنس پر پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ افلاطون جمہوریت کے سخت خلاف تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اس کا استاد سقراط کو جمہوریت کی وجہ سے ہی زہر کا پیالہ پینا پڑا اور جمہوریت میں ووٹوں کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے، جو کہ غلط بات ہے۔ جمہوریت کے برعکس افلاطون نے اشرفیہ طرز حکومت کا نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق معاشرے کی سب سے زیادہ ذہین اور عقل مند انسان ہی معاشرے کے اقتدار کو سنبھالنے اور حقدار ہوں گے، اور جسمانی طور پر طاقتور لوگ فوج کو سنبھالیں گے، جبکہ عام عوام تجارت، کام وغیرہ کریں گے۔ لوگوں نے اس نظریے کی سخت مخالفت کی، کیونکہ افلاطون خود ایک فلاسفر تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ افلاطون اقتدار حاصل کرنے کی لالچ میں ہے، اس لیے وہ خود اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس لیے یہ نظریہ بہت ہی زیادہ ناکام ہو گیا۔ افلاطون نے اپنی دوسری کتاب دی لا میں آئینی طرز حکومت کا نظریہ بھی پیش کیا تھا۔